والدین کی غلامانہ فرما برداری۔ والدین اور بزرگوں کی غلامانہ فرما برداری کا تصور جاگیردارانہ معاشرت کے تقاضوں سے پیدا ہوا اور ایک تہذیبی قدر بن گیا۔ جاگیردار ایک منتظم ہوتا ہے جسے اپنی جاگیر کی حفاظت کے لیے ایک بڑے خاندان کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس نظام میں جاگیردار کے فیصلوں سے انحراف کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک انحراف جاگیردار کی رٹ کو چیلنج کر کے اسے کمزور کر سکتا ہے۔ جاگیر خاندان کے اندر ہی رہے، یہ مشترکہ مفاد فرد کو آزادانہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ایک جاگیردار اولاد کے لیے بھی باپ سے زیادہ ایک حاکم ہوتا ہے۔ جاگیردار کی صورت میں باپ کا یہ وہ مثالی تصور ہے جس کی تقلید سماج کے دیگر طبقات بھی کرتے ہیں۔ باپ کا یہی تصور ادب و شاعری، ضرب الامثال اور داستانوں میں بیان ہوتا اور اسے ایک تہذیبی قدر بنا دیتا ہے۔ اس باپ کا صرف احترام ہی نہیں کیا جاتا، اس کی غیر مشروط اطاعت بھی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس کی فرما برداری ہی کافی نہیں ہوتی، اس کا ڈر ہونا بھی لازم سمجھا جاتا ہے۔ اس آمرانہ رویے کا اظہار ہماری زبان کے محاوروں اور تعبیرات میں بھی نمایاں ہوتا ہے جو اولاد میں مثالی فرما برداری پیدا کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ شادی کے معاملے میں فرما بردار بیٹی کے لیے معیار یہ طے کیا گیا ہے کہ اسے جس کھونٹے سے باندھا وہ بندھ گئی۔ اس طرز فرما برداری میں اولاد کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اپنی جائز اور معقول خواہشات حتیٰ کہ اپنے ذوق کے اظہار سے بھی دستبردار ہو جائے۔ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اولاد خصوصاً بیٹی کی شادی وہاں نہ کی جائے جہاں اس کی مرضی کا اظہار ہو جائے۔ والدین کے لیے یہ احساس باعث طمانینت اور افتخار ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نے اپنی خواہش قربان کر کے ان کے ناگوار فیصلے کو قبول کر لیا۔ ان کے کسی غلط فیصلے کے نتیجے میں ان کی اولاد بے سکون زندگی گزار رہی ہو تو انہیں دکھ کے ساتھ فخر بھی ہوتا ہے۔ شہری گھرانوں میں جدید تعلیم، معاش اور رہائش کے تقاضوں سے چھوٹے خاندان کی تشکیل اور آزادی افکار وغیرہ کے رجحانات کی وجہ سے کلچر تبدیل ہوا تو والدین کی غلامانہ فرمانبرداری کے رویے میں بھی تبدیلی آئی، جسے بزرگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ حفظ مراتب اور بڑوں کا احترام ایک خوبصورت اور ضروری تہذیبی قدر ہے، مگر کامل اطاعت اور خوف نما احترام کے عناصر قابل تحسین نہیں ہیں۔ بچوں میں غلامانہ ذہنیت پیدا کرنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیوں سے مدد لینا بھی ہمارے ہاں معمول ہے۔ مثلاً یہ کہانی کہ بچہ ساری رات ماں کے سرہانے پانی لیے کھڑا رہا جس پر اسے جنت کی بشارت ملی۔ غلامانہ فرمانبرداری کے اس تصور کو دین کا لبادہ بھی پہنا دیا گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کو ان کی غلامانہ اطاعت پر منطبق کر دیا گیا۔ اسلام میں والدین کی غلامانہ فرمانبرداری کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن مجید نے والدین کی اطاعت کا نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اطاعت کا حق صرف اللہ کا اور اس کے حکم سے اس کے رسول کا ہے۔ ان کے بعد اولو الامر یعنی اہل حکومت کی اطاعت نظم اجتماعی کی ضرورت کے تحت، اور بیوی کو شوہر کی فرما برداری کی ہدایت خاندانی نظم کے دائرے میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذکر کے ساتھ جب والدین کا ذکر آتا ہے تو اطاعت کا لفظ بدل کر احسان اور حسنہ کے الفاظ اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ دین کا اصول یہ ہے کہ کسی گناہ، حق تلفی یا زیادتی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی فرد کا ایسا ذوقی معاملہ جو گناہ اور حق تلفی یا زیادتی کے زمرے میں نہیں آتا، اس میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی شخصی آزادی کے اس دائرے میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے۔ شخصی اذواق مختلف ہوتے ہیں، ایک کا ذوق دوسرے کے لیے ناگوار بھی ہو سکتا ہے، مگر اسے حق نہیں کہ اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے اس کے ذوق یا انتخاب پر پابندی عائد کر سکے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت ہو تو ناگواری کے مواقع پر بھی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، صبر اور شفقت کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے گی۔ لیکن والدین کو اولاد پر مطلق اختیار نہیں جب تک کہ وہ ان کی جائز، ناجائز اور غیر ضروری باتیں بھی نہ مان لیں اور اپنے جائز حقوق سے دستبردار اور اپنے ذوق کی قربانی بھی نہ دے دیں، تب تک ان کی جنت خطرے میں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔
والدین کی وہ نافرمانی گناہ کے زمرے میں شمار ہوگی جس کا بجا لانا اخلاقی لحاظ سے اولاد کے لیے ضروری ہو۔ والدینیت بڑا بھاری اور نازک منصب ہے۔ اولاد کی جنت کی طرح والدین کی جنت بھی اولاد کے ساتھ ان کے حسن سلوک اور ان کی عمدہ تربیت کی ذمہ داری پوری کرنے پر منحصر ہے۔ اس کے لیے وہ خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ والدین کا فرض ہے کہ بساط بھر اولاد کی اچھی پرورش کریں، انہیں اپنی جاگیر اور غلام نہ سمجھیں، انہیں زندگی کی اونچ نیچ سمجھائیں، مگر دھونس اور جذباتی بلیک میلنگ سے کام نہ لیں۔ وہ اولاد کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کے مالک نہیں۔